بڑے بڑے مسائل کے حل کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ ایسے تیار کرتا ہے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہو گئی اور حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف ہے، اور حضرت خدیجہ کی وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر بھی تیار ہو رہے تھے جو انہوں نے اپنے چچاؤں کے ساتھ جا کے میدان جنگ میں شرکت کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ پچھلے مجلس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیر بکریاں چراتے تھے اور اس کے کیا فوائد ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 15 سال کے تھے تو عرب میں 2 قبائل کے درمیان، ایک قبیلہ کنانہ جس میں قریش بھی داخل ہے، اور اسی طرح ایک اور قبیلہ جو قبیلہ بنو قیس، ان کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی، اور آلموسٹ روایات میں ہے 4 سال تک یہ جنگ یعنی گاہے بگاہے چلتی رہتی، یعنی کبھی وہ پھر چھڑ جاتی پھر بند ہو جاتی، لیکن اس کی جو بنیادی وجہ جو بنی تھی وہ یہ تھی کہ عرب میں یا ایام جاہلیت میں جو محرم مہینے ہیں 4، ان میں ویسے بھی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس میں سے ایک میں انہوں نے دن دہاڑے یہ جنگ ایک بندے کو قتل کیا پہلے، تو دوسرے قبائل کو پھر یہ غصہ ہے کہ انہوں نے حرمت کا لحاظ نہیں رکھا، تو پھر اسی بات پہ یہ جنگ چھڑ گئی، جس کو پھر انہوں نے حرب الفجار، فجور سے، یعنی وہ حرب جس میں، یا حرب بولتے جنگ کو، یعنی وہ جنگ جس میں یعنی فجور کیا گیا، جس میں حرمت کو پامال کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بنا پر یہ جنگ چلی، اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہیں، چاہے آپ قریش کہہ لیں یا بنو ہاشم کہہ لیں، یہ سب بھی اس میں شامل تھے۔ تو جو روایات میں ہے کہ بڑی 4 جنگیں ہوئی ہیں حرب الفجار، اور اس کے مختلف نام ہیں 4 سالوں میں، لیکن جو آخری سال والے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 15 سال کی عمر میں نارملی یعنی جو جنگوں میں نوجوان شرکت کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی، اس معنی میں ناٹ ان دا سینس کہ باقاعدہ انہوں نے تلوار لے کے کسی کو قتل کیا، بلکہ وہ یعنی جو دشمن تھے ان کے تیر کو اٹھا کے اپنے چچاؤں کو دیا کرتے تھے تاکہ وہ تیر اندازی کریں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ حق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے یعنی بنو ہاشم اور قریش کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس حرمت والے مہینے کی حرمت قائم دائم رہے۔ اس کے بعد آخر میں جب یہ جنگ ختم نہ ہو سکی تو انہوں نے پھر صلح کیا، اور صلح کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ حلف بولتے ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ، یا جیسے کہ آج کل ہوتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں جو بڑے بڑے ملکوں کے درمیان جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اس سیز فائر کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، تو سیز فائر کانٹریکٹ ہو گیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یعنی آئندہ اس طرح نہیں کریں گے، اور دوسرا ایک اور اس میں جو یعنی ایک آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس زمانے میں جو بڑا آدمی ہوتا تھا یا جو رئیس یا جو پاورفل بندہ ہوتا تھا وہ کمزور بندے کو کھا جاتا تھا، یا اس کے کوئی حقوق اتنے نہیں ہوتے تھے کمزور بندے کے۔ تو ہوا یہ کہ یمن سے ایک بندہ زبید جو ہے یہ جگہ کا نام ہے یمن میں، ادھر سے ایک بندہ آیا، اور اس بندے نے جب وہ مکہ داخل ہوا تو کیا ہوتا تھا، مکے میں داخل ہونے سے پہلے بڑے بڑے کاروباری اشخاص ان تاجروں سے جو باہر ملکوں سے آ رہے سامان لے لیتے تھے، بولتے تھے تم ہمیں دے دو ہم بیچ دیتے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو اسی طرح العاص بن الوائل، یہ آپ لوگوں کے سامنے نام ہے، العاص بن الوائل نے وہ خریدے چیزیں، لیکن عاص بن وائل نے اس یمنی بندے کو پیسے دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ عاص بن وائل ایک پاورفل بندہ تھا،
تو جب یمنی بندے نے، یمن والے اس باشندے نے دیکھا کہ میرا حق تو ادھر پامال ہو رہا ہے، تو وہ پہاڑی پر چل گیا۔ جبل ابی قبیس کہتے ہیں، پہاڑی کا نام ہے جبل، پہاڑ کو جبل کہتے ہیں۔ ابی قبیس یعنی ابی قبیس کی پہاڑی، اس پہاڑی کا نام ہی ہے۔ تو جب سورج طلوع ہوا تو وہ اس پہاڑی پر نکلا اور قریش اور عرب کو پکارنے لگا اور کہنے لگا یا آل فہر لمظلوم بضاعتہ ببطن مکہ نائی الدار والنفر ومحرم ومحرم اشعث لم يقض عمرتہ یا للرجال بین الحجر والحجر۔ اب وہ آل فہر، آل فہر آپ کہہ سکتے جو مکہ میں بیٹھے ہوئے اکثر ہے نا، وہ سارے آل فہر کے آل اولاد ہیں۔ تو وہ بول رہے اے فہر کے اولاد، اس مظلوم کے لیے جس کا مال کھایا گیا ہے کدھر ہو تم لوگ؟ جو تم لوگوں کے مکہ کے بطن میں، پیٹ میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی میں احرام میں ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں میں احرام میں ہوں، وہ محرمن اشعث، اشعث بولتے ہیں بال بکھرے ہوئے، غبار سے بھرپور، یعنی سفر کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے اور میرا مال کھا لیا گیا، وہ بھی تمہارے مکہ میں۔ یا للرجالی، کہاں ہے وہ مرد؟ یعنی اور پھر ان کو انہوں نے پکارا، ان کی غیرت کو آواز دی۔ تو پھر حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا الزبیر ابن عبد المطلب وہ کھڑے ہو گئے، اور وہ بھی ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں ان کا بھی ایک بڑا مقام تھا معاشرے میں، تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا اس کا کیا معاملہ ہے، اور بنو ہاشم کو جمع کیا اور کہا یار اس طرح تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے کہ ہمارے سامنے کسی کمزور کے ساتھ ظلم ہو اور ہم خاموش رہیں۔ پھر انہوں نے باقی قبائل کو بھی جمع کیا اور اس حلف الفضول جو ایگریمنٹ ہو رہا تھا اس میں یہ بھی شامل کر دیا۔ کیا شامل کر دیا؟ کہ لَيَكُونَنَّ يَدًا وَاحِدًا مَعَ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ، یعنی مظلوم کے ساتھ دیں گے ظالم کے خلاف، چاہے کوئی بھی ہو، اور اس کا حق واپس لے کے رہیں گے۔ یہ اس ایگریمنٹ میں یہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایڈیشن بھی کر لیا گیا۔ اور پھر وہ سارے اشخاص مل کے العاص ابن الوائل جس نے پیسہ کھایا تھا اس کو پکڑا، اور سارے اس کے جو مال ہے وہ اس یمنی بندے کو واپس کیا۔ اسی لیے اس جگہ اس ایگریمنٹ کا نام جو ہے وہ حلف الفضول رکھا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس ایگریمنٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ دیکھیں وقد شہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا الحلف فقد روى الحمیدی عن محمد وعبد الرحمن ابن ابی بکر قال، وہ دونوں فرماتے ہیں، دونوں صحابی ہیں، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد شہدت فی دار عبد اللہ ابن جدعان حلفا، میں اس ایگریمنٹ کے وقت عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں موجود تھا جب یہ حلف الفضول ہوا تھا۔ لو دعیت به فی الاسلام لاجبت، اگر مجھے اسلام کے وقت بھی، اسلام مطلب جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اس کے بعد بھی کسی اس طرح کے ایگریمنٹ میں حاضر ہونے کا کہا جاتا تو میں ضرور حاضر ہوتا، کیونکہ اس میں مظلوم کی نصرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح امام احمد نے بھی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا یعنی مظاہرہ کیا اور اس چیز کا بیان کیا کہ میں بھی اس ایگریمنٹ کے وقت موجود تھا اور میں اس چیز کا گواہ ہوں، اور آج بھی اگر مجھے اس طرح کے اس میں بلایا جائے تو میں ضرور اس میں شامل ہوتا۔ اب ان قصوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ان قصوں سے یا اس یعنی معاملات سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بعثت سے پہلے بھی ہی واز، جیسے ہم بولتے ہیں نا ہیومن بینگ از اے سوشل بینگ، یہ کہتے ہیں نا، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ وہ الگ تھلگ بیٹھے رہتے تھے، وہ اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ جو ان کے ریتی رواج ہے اس کے مطابق اس میں شامل ہوتے تھے، اور اس وقت بھی وہ حق کے ساتھ کھڑے تھے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کہ وہ اگر ان کے قبیلے باطل پہ کھڑے تو وہ اس پہ کھڑے ہو جائیں۔ دوسرا جو فائدہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر بھی تیار ہو رہے تھے، جو انہوں نے اپنے چچاؤں کے ساتھ جا کے میدان جنگ میں شرکت کی،
اور اس کے لیے نفسیاتی طور پر بھی بندے کو پاورفل ہونا ہے. تو یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات ڈیولپڈ اور ان کی تربیت ہو رہی تھی. اور اسی طرح تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انداز میں تیار کیا جا رہا تھا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایگریمنٹ جس سے خیر یعنی اس کے رزلٹس ہوں گے یا اس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے اس میں رسول اللہ علیہ وسلم شامل ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ بعثت سے پہلے ہو یا بعد میں ہو. اور اسی طرح بعد میں آپ پڑھیں گے صلح الحدیبیہ. صلح الحدیبیہ اگر آج ہم لوگ اس کے آپ لوگوں کو شق پڑھائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فار دا گریٹر گڈ اینڈ فار دا جو دور اندیشی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسٹریٹجک پلاننگ, اس کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح الحدیبیہ جو ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے یعنی کمزوری قبول کر لی ہے, لیکن وہ ایک اسٹریٹجک پلاننگ تھی. اس پہ انشاءاللہ ہم جب صلح الحدیبیہ میں پہنچیں گے تو اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے. اور اسی طرح اس میں ایک اور تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ اگر یہ معاملہ اسلام کے غالب ہونے کے بعد بھی اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا چاہے کفار کے ساتھ بھی, تو اس میں بھی میں کر لیتا اگر اس کا فائدہ ہے حقیقت میں اور اس میں مظلوم کی نصرت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حتیٰ کہ کفار قریش کے ساتھ بھی صلح الحدیبیہ, اسی طرح یہود خیبر اور مدینے میں یہود کے ساتھ کون سے ایگریمنٹ وہ سارے پڑھنے کے لائق ہیں. اس سے ہم آج کل کے جو ہمارے فورن افیئرز ہیں یا انٹرنیشنل جو ایک ریلیشن شپ ہے ادھر سے بھی ہم یہ چیزیں اخذ کر سکتے ہیں, اور کئی چیزیں آج کل ادھر سے بھی ہمارے ہاں موجود ہیں. تو یہ سارے فوائد ہم ان باتوں سے اخذ کرتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً بعض روایت میں 20 سال بعض روایت میں 25 سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 25 سال کے ہوئے تو اس زمانے میں یہ تھا کہ ان کے جو چچا ہیں ابو طالب, وہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا اتنے مالدار نہیں تھے. ہی واز ناٹ دیٹ مچ ویلتھی اور رچ. تو انہوں نے اشارتاً اپنے بیٹے کو یہ بھی اشارتاً یا ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ بات اس چیز کا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انیشیٹو لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بعض روایت میں ہے کہ بعض یعنی عوض میں یعنی بکریاں چراتے تھے اور اس کے بدلے ان کو اس کی اجرت ملتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بکرے چراتے تھے تو عرب میں یا ان کے علاقے میں پتہ چل جاتا تھا کہ یار یہ جو نوجوان ہے ماشاء اللہ یہ بڑا صادق اور امین ہے, بڑا محنتی ہے اور فائدہ ہے ہم لوگ کو. تو اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس زمانے میں ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کاروباری شخصیت تھی. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پتہ چلا حضرت خدیجہ کو, اور حضرت خدیجہ صرف کاروباری شخصیت نہیں تھی. اچھا ہم لوگ جب کہتے ہیں نا کاروباری شخصیت تو ہمیں لگتا ہے جیسے آج کل ہے نا بزنس وومن, اس کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کرنا, کیونکہ آج کل کے ہمارے جو بعض اسلامک فیمنسٹ جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کو بار بار ہر چیز میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں ہم بھی بزنس وومن ہیں, اور وہ کس طرح کرتے ہیں اور حضرت خدیجہ کس طرح کرتی تھی, دونوں میں فرق ہے. حضرت خدیجہ کیا کرتی تھی, وہ بندوں پر اور انہوں نے اپنے خادم اور خادماؤں کے ذریعے وہ انویسٹمنٹس کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. بزنس وومن اس معنی میں نہیں کہ جیسے آج کل کے جو ماڈرن بزنس وومن ہے ویسٹرن بزنس وومن, اس کو اور اس کا تو بالکل کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اٹس یعنی ویری شیلو اور سرفیس وے آف گیونگ ایگزامپل اور سیئنگ دیٹ شی واز دا یس. اگر ایک خاتون اس طرح بزنس کرتے جس طرح حضرت خدیجہ نے کیا تو اچھی بات ہے, تو وہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس کو پھر اس میں خلط مت بہت کر دیتے. المہم ہم اس میں مزید نہیں جاتے. المہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور ان ساروں کا جب پتہ چلا تو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی کہ آپ میرے جو کچھ مال ہے, کچھ کاروباری چیزیں ہیں, اگر آپ اس میں انوالو ہونا چاہیں
تو میرا ایک ٹرپ جا رہا ہے، ایک قافلہ جا رہا ہے میرے کاروباری یعنی معاملات کے دیکھنے کے لیے شام کی طرف، اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو عام جن لوگوں کو دیتا ہوں اس کا ڈبل میں آپ کو دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، فقبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انا رجل لا مال لی، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے بیٹا، وقد اشتد الزمان علینا، اور زمانہ بڑا شدید ہو گیا ہے، یعنی وَهَذِهِ عِيرُ قَوْمِكَ، اور یہ رہے تمہاری قوم کے یعنی سواریاں، یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں شام کی طرف جانے کے لیے۔ اور وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدَ تَبْعَثُ رِجَالًا مِّن قَوْمِكَ فِي عِيرَاتِهَا، اور خدیجہ بنت خویلد اپنے اس کاروباری یعنی ٹروپس میں تمہارے قوم کے بھی بندوں کو بیچ رہی ہے، تو اگر تم اس کے پاس جا کے اپنا آفر رکھ دو، کہ اپنے آپ کو آفر کرو کہ میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں لے جائے، کیونکہ تمہاری ماشاءاللہ بڑی یعنی ایک ریپوٹیشن ہے۔ تو بعض روایات میں ہے کہ یہ بات حضرت خدیجہ کو پتہ چلی تو حضرت خدیجہ نے ان کو یہ آفر دی، تو ابو طالب نے کہا ھذا رزق قد ساقہ اللہ الیک، یہ ایسا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف لے آیا، تو تم نکلو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے جو بزنس چیزیں ہیں، جو خرید و فروخت کے جو سامان ہیں وہ لے کے نکلے، اور ان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ، یہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ اور حضرت خدیجہ کے جو چاچے یا خاندان والے تھے انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کی کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا، حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے ایک علاقے بصرہ میں پہنچے تو وہ ایک درخت کے قریب، سایہ دار درخت کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو ادھر ایک اور راہب، ایک تو وہ جو بحیرہ راہب وہ الگ ہے، یہ ایک اور ہے، یہ راہب اس کا نام ہے کیا؟ نستور۔ کیا نام ہے؟ نستور، ٹھیک ہے نا، نستور کہہ لیں آپ۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ بندہ اس درخت کے نیچے آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا ہے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے بجائے اس میسرہ کو الگ بلایا اور کہا من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة، یہ بندہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے آ گیا ہے؟ تو میسرہ نے کیا کہا، چلیں چھوڑیں، المہم تو انہوں نے کہا کہ من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة، یہ بندہ کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا هذا رجل من قریش من اہل الحرم، یہ قریش کا ایک بندہ ہے، حرم سے آیا ہے۔ فقال الراہب، تو راہب نے کہا ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبی، کوئی بھی بندہ اس درخت کے نیچے جو آتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ نبی ہوتا ہے، نبی کے سوا کوئی اس درخت کے نیچے پڑاؤ نہیں ڈالتا۔ پھر اس نے میسرہ سے کہا، اس راہب نے نستور نے کہا میسرہ سے افی عینیہ حمرہ، کیا اس بندے کے آنکھوں میں کوئی لال پن، ریڈش ہے کوئی؟ تو قال نعم لا تفارقہ، تو اس نے کہا بالکل ان کے آنکھ میں اس طرح ہے۔ تو اس راہب نستور نے کہا ہوا نبی وہو آخر الانبیاء، یہ نبی ہے اور آخری زمانے کا نبی ہے۔ اور اسی طرح روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت خدیجہ کے جو کاروباری سامان تھا وہ بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں خرید فروخت کے تو بارگیننگ ہوتی ہے نا، تو اسی طرح ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارگیننگ کی، پھر آخر میں اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا احلف باللات والعزى، لات اور عزہ کی قسم کھاؤ۔ کیا کہا؟ بتوں کی قسم کھاؤ، احلف باللات والعزى۔ فقال الرجل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما حلفت بهما قط وانی لامر فاعرض عنهما، میں نے ان دونوں کی کبھی قسم ہی نہیں کھائی، میں نے
ان دونوں کی کبھی قسم ہی نہ کھائی. اور وَإِنِّي لَأَمُرُّ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، اور میں گزرتا ہوں تو ان دونوں سے منہ موڑ کر گزرتا ہوں. یعنی کیونکہ یہ لات اور عزہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہو کعبہ میں یہ ادھر کے بت ہیں، ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو اس بندے نے کہا القول قولک، تم جو کہو ٹھیک ہے. ثم اشترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اراد ان یشتری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کاروباری جو ڈیلز ہیں اس کو کمپلیٹ کیے اور واپس آئے. اور واپسی پہ جیسے کہ میسرہ نے کڑی نظر رکھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا. اور میسرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک یعنی ایک محبت کا رشتہ، ایک تعلق قائم ہو گیا بھائی چارے کا، حالانکہ وہ غلام ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ ظہران جو ہے مدینہ کے قریب ادھر پہنچے تو میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا محمد انطلق الى خدیجہ فاخبرها بما صنع اللہ لها على وجهك فانها تعرف ذلك لك. تو میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جائیں حضرت خدیجہ کو رپورٹ دے دیں کہ ہم نے شام میں کیا کیا کاروباری ڈیلز کی اور ہمیں کیا فائدہ ہوا کیا نہیں ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میسرہ نے یہ بھی کہا کہ جب آپ یہ بتائیں گے تو حضرت خدیجہ آپ کے اس بات یا اس جو کاروباری کامیابی کی قدر کریں گے، شی ول اپریشیٹ اٹ. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور حضرت خدیجہ یعنی ایک سواری پر سوار تھی تو وہ اتری اور دو غلام ان کے ساتھ موجود تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی بات سنی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فسرت بذالک، بہت خوش ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس ڈیل بڑی اچھی سی کی اور شام جا کے آئے ہیں اور بڑا کامیابی. اور میسرہ نے بھی الگ رپورٹ دی نا، کیونکہ میسرہ نے بھی نظر رکھی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا سفر ساتھ گزارا. تو میسرہ نے یہ کہا قد رأیت ھذا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت داری، ہر چیز کا بتلایا. پھر وہ جو راہب ہے نسطور، اس کا بھی قصہ بتلایا کہ کیسے نسطور نے یہ کہا کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس درخت کے نیچے یہ نبی ہے. اور نسطور نے یہ بھی کہا یعنی اور ڈیٹیلز بتائیں. ہاں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی خوش ہوئی اور انہوں نے ان کو یعنی روایت میں یہ بھی ہے ثم باعت خدیجہ ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تجارة فربحت ضعف ما كانت تربح واضعفت له ضعف ما كانت تعطي رجلا من قومه. تو حضرت خدیجہ اتنی خوش ہوئی اور انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شام سے سامان لے کے آئے تھے آگے بیچنے کے لیے، اس میں بولتے ہیں نارمل بزنس سے زیادہ فائدہ ہوا، اور اس کے زیادہ فائدہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیادہ دیا. تو اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے شروع میں کس طرح تعاملات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بزنس ٹرپ میں بڑے کامیابی سے لوٹے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی اور زواج ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے سیدۃ نساء قریش، سیدۃ نساء قریش، یعنی قریش کی خواتین میں وہ ایک سردارنی تھی. ان کو ایک بڑا مقام اور ایک پریسٹیج ان کا ایک مقام تھا. اور اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ كانت نقیہ ذات عقل واسع وحسب ومال، یعنی وہ بڑی ویلتھی بھی تھی اور جمال والی بھی تھی اور بڑی عقل والی بھی تھی. یعنی ان میں ساری چیزیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی تھی. اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور ان کے اخلاق اور ان کے اچھے گفتار اور ہر چیز کو جب دیکھا تو ان کو یہ
ان کی اس سے پہلے 2 شادی ہو چکی تھی، اس کا بھی ابھی ہم آگے ذکر کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ نہ مال کے پیچھے جانے والا ہے، نہ جمال چاہیے، اس کی کوئی رغبت نہیں ہے، اور لیکن ہے امانت دار، صداقت سے بھرپور، اور یعنی ساری جو اچھی صفات وہ ان میں موجود ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنی جو ان کی ایک موجود تھی دوست نفیسہ بنت منیہ، نفیسہ بنت منیہ، ان سے اس بارے میں بات کی اور دل کی بات کی۔ تو انہوں نے کہا آپ اگر مجھے اجازت دیں میں ذرا میں محمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارتاً بات نکلواتی ہوں یا ان کے ذہن میں ڈالتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آگے نفیسہ بنت منیہ یہ قصہ روایت کرتی ہے خود، تو ان کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں قالت نفیسہ كانت خدیجۃ بنت خویلد امرأۃ حازمۃ جلدۃ شریفۃ، حضرت خدیجہ بڑی شریف خاتون اور بڑی یعنی ایک انداز میں بڑی عزم اور جزم اور بڑی کلیئر کٹ سیریس خاتون تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر اور کرامت سے نوازا ہوا تھا، اور وہ قریش کے اوسط خاندانوں میں سے تھے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال سے بھی نوازا ہوا تھا، اور ان کی پورے قوم والے ان سے شادی کرنے میں رغبت رکھتے تھے، اور کئی نے کوشش بھی کی لیکن انہوں نے نہیں، ان کے پیغام کو ریجیکٹ کیا۔ تو حضرت نفیسہ کہتی ہے فَأَرْسَلَتْنِي دَسِيسًا إِلَى محمد، تو انہوں نے مجھے خاموشی سے محمد کی طرف بھیجا، بعد ان رجع فی عیرها من الشام، شام سے واپسی کے بعد، فقلت، تو میں نے کہا، نفیسہ کہتی ہے میں نے کہا یا محمد، اے محمد، ما یمنعک ان تتزوج، تمہیں شادی سے کیا چیز روکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بیدی ما اتزوج بہ، میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں جس سے میں شادی کروں، یعنی I don't have that much money۔ قلت، تو نفیسہ کہتی ہے میں نے کہا فَإِن كُفِيتَ ذَلِكَ، اگر تمہارے اس مال کی جو پرابلم ہے اگر وہ سالو ہو جائے پھر then are you ready؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت نفیسہ نے کہا وَدُعِيتَ إِلَى الْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالشَّرَفِ وَالْكَفَاءَةِ أَلَا تُجِيبُ، اور اس کے ساتھ تمہیں صاحبۃ الجمال اور مال اور کمال اور شرف حسب نسب والی مل جائے تو تم کیا راضی نہیں ہوگے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ہی، کون ہے وہ؟ تو نفیسہ نے کہا خدیجہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف لی بذالک، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو نفیسہ نے کہا قالت قلت علیہ، بولا میرے اوپر چھوڑ دو، تو کہا میرے اوپر چھوڑ دو۔ قال فانا افعل، کہا اگر تمہارے اوپر چھوڑنا تو میں تمہارے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قالت نفیسۃ فذهبت فاخبرت خدیجہ، میں گئی اور میں نے خدیجہ کو بتایا، فارسلت الیہ ان ائت لساعۃ کذا وکذا، تو حضرت خدیجہ نے یہ پیغام بھجوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس گھڑی میں تم اپنے خاندان والے کو لے کے آ جاؤ۔ وارسلت الی عمھا، اور حضرت خدیجہ نے اپنے چچا، کیونکہ ان کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے، تو اپنے چچا کی طرف یہ پیغام بھیجا، ان کے چچا کا نام تھا عمرو ابن اسد، کہ وہ ان کی شادی محمد سے کروا دیں۔ تو وہ حضر، تو وہ حاضر ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام پہنچا، اور یہ جو روایت ہے یہ الطبقات الکبریٰ لابن سعد، تاکہ آپ لوگوں کو ریفرنس بھی ہم دے دیں، اس میں یہ لکھی ہوئی پوری روایت جو نفیسہ کی روایت ہے پوری۔ دوسری سائڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو، خاص کر ابو طالب کو بتایا، اور باقیوں کو بتایا، حضرت حمزہ کو بھی، اور سب راضی ہو گئے، سب نے بولا بڑا بہترین خاندان ہے، بڑا بہترین رشتہ ہے۔ اور وہ سب پھر اپنا یعنی چچا اور ان سب کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے؟ حضرت خدیجہ کے ہاں، اور ادھر ان کے چچا
عمرو ابن اسد انتظار میں ہیں، اور انہوں نے پھر ادھر ان سے حضرت خدیجہ سے شادی کی طلب کی اور ادھر نکاح کا پیغام دیا، اور اس میں بڑے بڑے مضر، قبیلہ مضر کے سردار رئیس سارے آئے ہوئے تھے۔ پھر اس پر پھر ابو طالب کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے کا مختصراً میں پورا پڑھنا نہیں چاہتا، لمبا خطبہ ہے، اس میں انہوں نے مطلب پورا پیغام اور یہ ساری یعنی نکاح کی بات اور یہ ساری باتیں کی، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، یعنی زیادہ تر روایات کے مطابق۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہو گئی، اور حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف ہے، اور حضرت خدیجہ کی وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی، ٹھیک ہے اخوان۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس سے پہلے یعنی جو شادی کر چکے ہیں، اور اس وقت حضرت خدیجہ کی جو عمر ہے صحیح روایت کے مطابق 40 سال کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت خدیجہ 2 بندوں سے شادی کر چکی تھی۔ ایک کا نام تھا عتیق ابن عائد، عتیق ابن عائد، دا فرسٹ ہسبینڈ آف حضرت خدیجہ، اور ان سے ان کو ایک بیٹا ہوا تھا عبداللہ، اور ایک بیٹی ہند، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ان کی جو دوسری شادی ہے وہ ابو حالہ بن مالک ابن تمیم، ان سے بھی ہوئی، اور ان سے بھی ان کے بچے تھے۔ لیکن اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر حضرت خدیجہ کا گھر تھا ادھر ہی ٹھہرے تھے شادی کے بعد، ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ فوت ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی فوتگی تک حضرت خدیجہ کے گھر میں رہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ جب وہ پھر مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ یہ روایت کدھر ہے؟ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں سیرت ابن ہشام میں، ٹھیک ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ سے جو ہوئی، اکثر اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی سوائے ابراہیم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت خدیجہ سے القاسم، اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں ابو القاسم، ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ، یہ سارے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، ٹھیک ہے نا، یعنی اکثر اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے۔ اور اسی طرح یعنی جو حضرت عبداللہ ہیں، بعض روایت میں کہ وہ بعثت رسول یعنی آفٹر دا پروفٹ ہوڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس یعنی ان باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کئی چیزیں، لرننگ پوائنٹس۔ نمبر 1 وہ یہ کہ اپنے سے 10-20 سال بڑی عورت سے شادی کرنا کوئی معیوب بات نہیں، پہلی بات۔ صرف یہ شادی نہیں بلکہ اور بھی باقی جو آپ دیکھیں گے آگے انشاءاللہ۔ دوسری بات، شادی شدہ یعنی جو طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر شادی جو ہے وہ بیوہ یا مطلقہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو تیسری لرننگ پوائنٹس وہ یہ ہے کہ چاہے طلاق شدہ یا بیوہ کے بچے ہی کیوں نہ ہو، اس سے شادی کرنا بھی معیوب بات نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ہمیں لرننگ پوائنٹس جو ہمیں سیرت سے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ ایک اور چیز ان باتوں سے جو ہمیں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ سچا ہو اور اپنے لین دین میں کھرا ہو، چاہے اس وقت اس کو کوئی خاص فائدہ نہ ہو لیکن بعد میں اس کو ضرور فائدہ ہوتا ہے، خاص کر بزنس ڈیل میں۔ یہ تو ایک دنیاوی بات۔ آج کل بھی اگر آپ دیکھیں جو بڑے بڑے ہم بولتے ہیں نا برانڈز یا کوالٹی والے، جو بڑے کوالٹی کانشیس، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں آنیسٹی از دا کی۔
ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ سچائی ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. اور اسی طرح ایک اور جو بات ہمیں اس میں نظر آئی کہ بیوی کے گھر رہنا کوئی معیوب بات نہیں ہے. اچھا اب یہ آج کل ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم، اس کی بات نہیں ہو رہی. حضرت خدیجہ ایک یعنی ان کا اپنا گھر تھا، ان کا اپنا گھر تھا. یہ نہیں کہ وہ اپنے چچاؤں ماماؤں خالاؤں کے ساتھ رہتے تھے. اس یعنی پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی. ٹھیک ہے. اور آگے ہم چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جا کر جو مشرکین مکہ نے یا مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا، یہ ٹونٹ کیا کہ نعوذ باللہ آپ کا کوئی آگے نسل لے جانے والا بیٹا نہیں بچا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا کہا ان شانئک هو الابتر. جو یہ کہتے کہ آپ کا نسب آگے نہیں چل رہا، ان کا نسب ختم ہو گیا. اور ایسا ہی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آج تک ابھی تک موجود ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات یعنی نہیں آنی چاہیے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب والے نہیں ہیں، بلکہ موجود ہیں. اور اسی طرح ایک اور اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اگر بیٹے نہ ہو، صرف بیٹیاں ہو، ہاں، تو بیٹیاں بھی آپ کا نسب جاری رکھنے میں سبب بنتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نسب اور ہماری نسل چالو رکھنے کے لیے صرف بیٹے ہیں، ہے نا. اور در حقیقت یہ حقیقت نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے بڑا ایک وہ ہے کہ بھائی جان اگر میرے بیٹے نے تو میرا نام کون آگے لے جائے گا؟ اللہ لے جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے کٹھن ابتلاءات، مشکلات، ایگزامینیشن سے گزارا ہے. اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ بیٹوں کا چلے جانا، فوت ہو جانا. ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے. آگے آئے گا کہ جب حضرت عبداللہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ریئیکٹ کیا. ہاں، کہنے لگے یا عبداللہ انا لفراقک لمحزونون، تمہارے جانے پر ہمیں بہت حزن ہے، بڑی سیڈنس ہے. ولا نقول الا ما يرضي الرب، ہم صرف وہی کہیں گے جو اللہ کو راضی کرتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا هذه دموع الرحمہ، یہ رحمت کے آنسو ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کن مراحل سے گزرے. اسی طرح اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی حضرت خدیجہ سے یعنی شادی کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 سال قبل مکہ کی جو دیواریں ہیں ان کے اوپر دراڑ پڑ گئی، کریکس. ٹھیک ہے، ٹوٹنے والے یا اس طرح آپ کے لیے بہت کچے پڑ گئے. اور کئی بار سیلاب بھی آئے مکہ میں، کیونکہ وادی نما ہے. اگر آپ میں سے کوئی بارش کے وقت مکہ میں ہو تو سارا پانی جمع ہو جاتا ہے. اور کئی آج سے کئی عرصہ پہلے، یہ مجھے یاد ہے، مجھے تو یاد نہیں، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آج سے کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے، مکہ میں بہت بارش ہوئی، حتیٰ کہ آدھا جو مکہ کعبہ ہے نا، آدھے کعبے تک پانی، حتیٰ کہ ایک اس کے کچھ میرے خیال میں ویڈیو پکچر مجھے یاد نہیں وہ ہے اس طرح کا. تو ایک بندہ نے اس میں طواف بھی کیا، کئی لوگوں نے اس طرح. تو ایسا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے مکہ کی جو دیواریں ہیں وہ کمزور پڑ گئی. تو کفار قریش نے یا قریش نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یار ہم سب مل کے دوبارہ اس کو بناتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کعبہ کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی کعبہ کو ایک مقام دیا کرتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے تیاری کی. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے اس کعبے میں جوئے کے پیسے نہیں ڈالنے.
گیمبلنگ کے پیسے نہیں ڈالنے، اور صرف اور نعوذ باللہ جو فحش عورتوں نے کمایا ہے اس سے بھی پیسے نہیں ڈالنے، یعنی ہم نے صرف اس میں المال الطیب پاک مال ڈالنا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ سینس ان میں بھی تھا، اور آج کل ہمارے ہاں وہ سود کو بھی حلال کرنے کے طریقے نکالتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ تو قریش نے کیا کیا، توڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ دوبارہ بنا سکے، لیکن ان کو ڈر تھا۔ کس چیز کا ڈر؟ کون بتائے گا؟ کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی عام الفیل گزرا ہے نا، ابرہہ آیا اور حبشہ سے آ کے اس نے مکہ کو توڑنے پھوڑنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ تو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ تو اس وقت کا جو سردار ہے الولید بن المغیرہ المخزومی، اس نے کہا اتریدون بہدمها الاصلاح ام الاساءة، کیا تم اس کو توڑ کر اصلاح چاہتے ہو یا اس کو یعنی برائی چاہتے ہو؟ تو انہوں نے بولا ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان اللہ لا یہلک المصلحین، اصلاح کرنے والوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتا، تو تم لوگ کیوں ڈرتے ہو؟ اور الولید بن المغیرہ نے وہ ہتھوڑی لی اور سب سے پہلا ضرب اس نے لگایا، تو سارے لوگ دیکھنے لگ گئے کہ ابھی عذاب نازل ہوگا۔ تو جب کچھ نہیں ہوا پھر انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ سارے دیکھ رہے، تو کہا یار تم لوگ کیا دیکھتے ہو، آ جاؤ سب میری مدد کرو۔ پھر سب نے مل کے یعنی کعبہ کو منہدم کیا اور پھر دوبارہ بنانا شروع کیا، اور اس طرح انہوں نے کعبہ کو دوبارہ بنایا، لیکن پیسے کم ہونے کی وجہ سے، پاک مال کم ہونے کی وجہ سے وہ سکوائر میں بنا ہوا ہے، ورنہ اصل میں یہ کس طرح تھا؟ جیسے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہاں ریکٹینگل، یعنی لمبائی میں۔ ابھی آپ لوگ جاتے ہیں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا حجر اسماعیل، یہ بھی کعبہ کے اندر ہے اصل میں، لیکن وہ اس وقت ان کے پاس یعنی اتنا ویلتھ نہیں تھا یا اتنے پیسے نہیں تھے جو پاک، تو انہوں نے اتنا ہی بنایا جتنا ان سے بن پڑا۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ اب حجر اسود انہوں نے ہٹایا۔ اب یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا کہ حجر اسود جو ہے وہ کون رکھے گا، کیونکہ یہ ایک بڑا کام ہے، اور حتیٰ کہ بعض روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ کے بنانے میں مدد کی اپنے چچاؤں کے اور اپنے خاندان والوں کے، اور اس وقت کعبہ بنانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 35، ٹھیک ہے نا۔ حتیٰ کہ یعنی یہ روایت ہے بخاری مسلم کی، آپ سنیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا۔ اللہ اکبر۔ یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ کے لیے پتھر لے جا رہے تھے، تو ان کا جو لباس تھا وہ ایسا تھا کہ ادھر سے نا یعنی پورا ڈکا ہوا تھا، تو ان کے چچا نے کہا اگر تم اس کپڑے کو ذرا اٹھا لیتے تو تمہارے لیے آسانی ہو جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اٹھایا تو ان کے لیے کوئی ان میں لڑکھڑاہٹ ہوئی، اور وہ پھر یعنی روایت میں ہے فغشی علیہ فسقط مغشیا علیہ، تو وہ گر گئے اور ان کے اوپر ان بے ہوشی کے عالم میں۔ فما رؤی بعد ذلك عریانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے اپنے کپڑے کو نہیں اٹھایا، یعنی اس میں یہ تھا کہ ان کے جسم کے زیادہ یعنی کپڑے اٹھ گئے تھے۔ اور اسی طرح روایت میں کہ ان کے چچاؤں نے بھی یہ سارے یعنی عمل کیا۔ اور اسی طرح جب حجر اسود کی باری آئی تو قریش کے درمیان جنگ ہونے والی تھی، کیوں کہ کون رکھے گا، یہ کہہ رہے میں رکھوں گا، یہ کہہ رہے میں رکھوں گا، یہ کہہ رہے میں رکھوں گا، کیوں؟ اس میں ایک سیادت، ایک نام آ جاتا ہے نا۔ حتیٰ کہ دو تین قبیلاؤں نے پلاننگ کر لی،
یہ روایت دیکھیں آپ ذرا، بولتے ہیں بینہم فی افاہنا قامت بنو عبد الدار وقربوا جفنة مملوءة بالدم وتعاقدت هي وبني عدی بن کعب بن علی بن لؤی علی الموت وادخلوا ایدیہم فی تف. اب انہوں نے کیا کیا، ایک بڑا سا تھالی لایا، اس میں خون، اور اس میں سب نے معاہدہ کیا کہ ہم اس کے لیے مریں گے، یعنی دو قبیلے نا آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. روایت میں ہے کہ 4 سے 5 دن تک قریش اسی کشمکش میں رہی کہ کیا کریں، حتیٰ کہ ابو امیہ ابن المغیرہ المخزومی جو حضرت ام سلمہ کے والد تھے اور سب سے بڑے تھے قریش میں، انہوں نے کہا یا معشر قریش اجعلوا بینکم فیما تختلفون فیہ اول من يدخل من باب بنی شیبہ. انہوں نے کہا میرا یہ آئیڈیا ہے کہ تم لوگ یہ کرو، بجائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پھڈا کرنے کے، جو بندہ سب سے پہلے بابو بنی شیبہ، یعنی کعبہ میں اگر آپ جائیں ابھی لکھا ہوتا ہے باب الفتح، بابو ملک عبدالعزیز، بابو توحید، باب الفجر، پتہ نہیں کیا کیا ہے نا. تو اس زمانے میں تھا بابو بنی شیبہ، the door of بنی شیبہ. whoever will come first he will put that حجر اسود. تو بولتے ہیں فرضوا وقبلوا هذا الرأي جميعا، سب راضی ہو گئے. کتنی عجیب بات ہے، سب راضی ہو گئے جو ابھی لڑنے کے لیے تیار تھے. پھر یہ سب اب دیکھیں نا، صاحب العقل الکبیر فاشخصوا ابصارهم الى باب المسجد، انہوں نے کہا کہ ابھی جو سب سے پہلے آئے گا اس کو ہم دے دیں گے. سب کی نظر دروازے کی طرف. واشرأبت الاعناق الى من یا ترى يكون هذا الداخل، سب کی گردنیں جھک گئی کہ یار وہ کون ہوگا جو ابھی نکلے گا. ہاں فَإِذَا بِهِ الصَّادِقُ الْأَمِينُ، تو کون نکلتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. كَأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ، ایسے لگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے تاکہ قریش اس شر سے بچ سکے. فَلَمَّا رَأَوْهُ، جب سب نے دیکھا، قالوا، تو انہوں نے کیا کہا بیٹا؟ کہا هَذَا الْأَمِينُ رَضَيْنَا هَذَا محمد، اس امین، اس امانت دار شخص محمد پر ہم راضی ہیں. آئے ہائے، قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یعنی یہ دس از بیفور پروفٹ ہوڈ بیٹا، بیفور ہی بیکمنگ دا پروفٹ یہ معاملات ہوئے. آپ دیکھیں نا، یہ سارے کیا ہے، ہم اس کو بولتے ہیں دیز آر پریپریشن فار پروفٹ ہوڈ. جیسے ہم بولتے ہیں دیز آر ایلیمنٹس آف کریٹنگ دا انوائرمنٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. کوئی اور کیوں نہیں تھا، کیوں محمد تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اسی لیے کیا تاکہ کل کو یہ کفار قریش جھٹلا نہیں سکے. کل کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی کسی نے کہا یہ نعوذ باللہ کذاب ہے؟ کلا واللہ، کبھی کسی نے کہا. باقی تہمتیں تو دی، لیکن یہ اسی لیے جب اب ایک اور یہ بھی بات سنیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. کس چیز کا؟ کہ ابھی جو دروازے سے آئے گا، بلکہ روایت میں ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب نے آ کے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ سارا معاملہ ہے، آپ ابھی نکلے، اب آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. واللہ یار یہ اللہ کے نا تیاریاں ہیں، اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے اپنے بندوں کو. فلم یلبث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اعطاہم الحل العظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے اس بگ پرابلم کا بہت ہی اچھا سولوشن دیا، ایسا نرالا سولوشن جو کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو وہ خود بھی کر سکتے تھے. کیا کہا؟ ہلم الی ثوبا، ایک کپڑا لے آؤ، ایک بڑا سا کپڑا لے آؤ، یا ہم جیسے کہتے تارپال لے آؤ، کوئی اس طرح کا کپڑا، لباس، ثوب. فأتی بہ فأخذہ فوضعہ فی یدہ الشریفہ، تو وہ جب کپڑا لائے تو انہوں نے حجر اسود اٹھایا اور اس کپڑے میں رکھا، اور کیا کہا؟ کہا لتأخذ
کل قبیلۃ بناحیۃ من الثوب ثم ارفعوہ جمیعا، ہر قبیلے کا فرد اس کپڑے کے ایک سائڈ کو پکڑ لے اور اس کو اوپر کر لے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے ادھر لاؤ میں خود کرتا ہوں؟ کر سکتے تھے نا، ہاں؟ لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جس چیز کے لیے وہ لڑ رہے تھے کہ کل کس کا نام ہوگا، سب کو اس میں شریک کر دیا۔ کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سینہ تان کہ میں نے اکیلے نے کیا، ہم سب نے مل کے کیا، ٹھیک ہے نا؟ پھر جب سب نے مل کے اس کو اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کے اس کے اپنے جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قصہ ہے یہ بڑا ہی فیسینیٹنگ ہے، اور اس میں ہمارے لیے کئی لرننگ پوائنٹس ہیں۔ نمبر ون یہ ہے کہ کبھی کبھی بڑے بڑے مسائل کے حل کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ ایسے تیار کرتا ہے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ جو دنیا میں ایک انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نبوت کا نہیں پتا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، صاف بات ہے، بعثت کے وقت پتہ چلتی ہے کہ اب آپ نبی ہو گئے ہیں۔ دوسری بات اس میں ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے، وہ ہے ہم جیسے آج کل کے مینجمنٹ کا زمانہ ہے نا، وہ کہتے ہیں ٹیم ورک، ہاں ٹھیک ہے نا؟ یعنی بجائے کہ ایک بندے کو کریڈٹ دینے کے سارے مل کے کر لیں۔ تیسری چیز لیڈر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے اس پتھر کو، اس حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا، سارے قبیلے قریش نے نہیں رکھا، یہ ان کے لیے خاص بات ہے۔ پانچویں چیز وہ یہ کہ اگر کوئی مسئلہ سب کے مل کر کرنے سے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا انگلش میں ون ون سینیریو، ہاں ون ون سینیریو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ، ہاں؟ سارے قبیلے والے اس ٹوہ میں لگے تھے کہ ہمارے قبیلے کا نام آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا یار تم سب اٹھاؤ اپنا اپنا نام کر لو، اتنا وہ ہے تو ٹھیک ہے نا؟ تو کئی بار اچھا اس میں ایک اور ہمیں آج کل کے جدید یعنی سیرت جیسے ہم بولتے ہیں نا تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس، ہاں اس کو ہم اس میں بھی ایک مثال کی طرح پیش کرتے، لیکن یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، زیادہ ماڈرنائزیشن ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہم نہیں جاتے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی جنگ کا سد باب کیا۔ ہی کلوز دا ڈور ان دا فیس آف وار، بگ وار۔ عرب تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی اور پھڈے کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، یہ اس میں تو قبائل کی انا ہے۔ You know that قبائل has the biggest ego system in the world. ایگو، کیونکہ جو قبائلی سسٹم ہے نا وہ آپ کو ایک انداز میں ایگوئسٹک بناتا ہے، انا پرستی، حمیت، عصبیت۔ ہمارے اب یہ ایسا ہوتا ہے اسی جٹائیں، اسی ارائیاں، اسی بٹ، اور کیا ہے، اور کیا قبیلے ادھر تو ہمیں پتہ ہی نہیں کس طرح کے، اور کوئی بڑے بڑے کاسٹ، کوئی اس طرح کے ہمارے بھائی بیٹھے ہو، ناراض نہیں ہونا، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ نہ ہو کل پورے قبائل ادھر آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو قبائلی جو سسٹم ہے یہ اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے دروازہ بند کروا دیا۔ اور اسی طرح اس قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز وٹ؟ پرابلم سالور، ٹھیک ہے نا؟ پرابلم سالو کرنے والے تھے۔ ہی واز ناٹ اے کریٹر آف پرابلمس۔ سو دیر از اے پوائنٹ فار اس، rather than making problems and creating problems, solve the problem. Rather than complaining about the problem, give me solution. پرابلم اکثر لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن سولوشن بھی لے کے آؤ نا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے اس میں ایک، جس کو ہم بولتے ہیں نا کیا بولتے ہیں، پرابلم سالور، یعنی اس طرح یہ بھی ہمیں اس میں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس طرف بھی نظر رکھنی چاہیے۔
اچھا جی، آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.